بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حد الوسیع مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے، اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علل اعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بالاسلام ہوئے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی۔ اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس حادثہ میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کی بدولت تو یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کی لے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی درخواست لے کر گئیں اور ام جمیل کے پاس پہنچ گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگی کہ میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا اور ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونے لگ گئیں کہ بدکاروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा की तरफ इशारा करके फरमाया कि वो सुन रही हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इनसे खौफ न करो। तो उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैरियत सुनाई और अर्ज़ किया कि बिल्कुल सही सालिम हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि इस वक्त कहाँ हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ रखते हैं। आपने फरमाया कि मुझको खुदा की कसम है कि उस वक्त तक कोई चीज़ ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर लूं। उनकी वालिदा को तो बेकरारी थी कि वो कुछ खा लें और उन्होंने कसम खा ली कि जब तक ज़ियारत न कर लूं कुछ ना खाऊंगा। इसलिए वालिदा ने उसका इंतज़ार किया कि लोगों की आमदोरफ्त बंद हो जाए, मुबादा कोई देख ले और कुछ अजियत पहुँचाए। जब रात का बहुत सा हिस्सा गुजर गया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंच गईं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर से लिपट गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिपट कर रोए और मुसलमान भी सब रोने लगे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत देखी ना जाती थी। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरख्वास्त की कि ये मेरी वालिदा हैं, आप उनके लिए हिदायत की दुआ भी फरमा दें और इनको इस्लाम की तबलीग भी फरमा दें। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल दुआ फरमाई, उसके बाद उनको इस्लाम की तरगीब दी। वो भी उसी वक्त मुसलमान हो गईं। ऐशो इशरत निशात और राहत के वक्त मोहब्बत के दावे करने वाले सैकड़ों होते हैं। मोहब्बत और इश्क वही है जो मुसीबत और तकलीफ के वक्त भी बाकी रहे।